معاشرت کرنے کے سے متعلق بہت اہم ایک اصول ہے جس کو ہر شادی شدہ حضرات کو جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، معاشرت کے اصولوں کو جاننا ہر شادی شدہ مرد عورت کو بہت ضروری ہے۔ جو شخص ان اصولوں اور طریقوں سے بے خبر ہو تو وہ انسان اور حیوان، جانور ہو، دونوں برابر ہیں، اور ایسے جاہل اور غافل جن کو اصول معاشرت کا علم و عمل نہ ہو، ایسے زوجین میاں بیوی کا ملنا معاشرت نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ جفتی یعنی جانوروں حیوانوں کا ملنا کہلائے گا۔ جیسے جانوروں کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، ان کے ملنے کو جفتی کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان اصولوں کا ذکر جو مفید بھی ہے اور ضروری بھی ہے بیان کرتے ہیں، تاکہ ان چیزوں کے جن کو معلوم نہیں ہے انہیں بھی معلوم ہو جائے، انہیں بھی ان کا صحیح علم ہو جائے۔ معاشرت سے متعلق بھرپور مکمل تفصیل کے لیے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں۔ معاشرت کرنے کے اصول جو ہیں، معاشرت دن میں ہو یا رات میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، مگر زیادہ بہتر ہے کہ دن کے بجائے رات میں فعل معاشرت اختیار کی جائے۔ جس رات میں معاشرت کرنا ہو تو زیادہ مناسب ہے کہ دن میں پہلے معاشرت کا ذکر تذکرہ میاں بیوی کے درمیان آ جائے، تاکہ عورت یعنی بیوی اپنے شوہر کے لیے اچھی طرح زیب و زینت اختیار کر لے اور اپنی غلیظی و گندگی کے مقامات کو صاف ستھرا کر سکے، اور بیوی بھی اپنے دل میں پہلے سے ایک جذبہ رکھ لے، تاکہ شوہر کے جذبات کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے جذبات پورے کر سکے۔ مثلاً انزال ہونے میں عورت کے آسانی ہو، کیونکہ انزال دل و دماغ کے خیال و جذبہ کے ساتھ جلدی ہوتا ہے۔ جس عورت میں معاشرت کی جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ دن کو تھوڑا بہت آرام کر لیا جائے، تاکہ رات کو نیند کی وجہ سے جذبات میں فرق نہ آ پائے۔ معاشرت کرنے کی جگہ، معاشرت جہاں تک ہو سکے انتہائی پوشیدہ مقام پر ہو، اس جگہ پر ہو جہاں پر چھت بھی ہو، اور اس جگہ پر کسی اور کے آنے جانے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔ وہاں کوئی ایسا بچہ بھی نہ ہو جو عورت کے امور کو سمجھتا ہو، اور کوئی چھوٹا بچہ ہو بھی تو وہ بیدار نہ ہو بلکہ وہ گہری نیند میں سوتا ہوا ہو۔ بلکہ معاشرت کے مقام پر جانور بھی نہ ہو بلکہ الگ تھلگ جگہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عورت کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرے وہ ملعون ہے، وہ مردود ہے، وہ خبیث ہے۔ معاشرت کے وقت لباس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ معاشرت کے وقت بالکل ننگا ہونا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ بالکل برہنہ ہو کر معاشرت کرنے سے ہونے والی اولاد بے شرم بے حیا پیدا ہونے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت اپنا سر مبارک بھی کپڑے سے چھپا لیتے تھے اور آواز کو ہلکی فرما لیتے تھے، اور بیوی سے فرمایا کرتے تھے کہ اطمینان و سکون سے رہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا کہ جب میاں بیوی معاشرت کرے تو گدھوں کی طرح بالکل ننگے نہ ہوا کریں۔ روایت میں ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو کسی کپڑے سے ڈھانپ لیں۔ یہ طریقہ معاشرت کا اور بھی بتائیں گے۔ ناظرین، ان طریقوں کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل اسکرین پر دکھ رہا ہے۔